اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات و صفات، تحمیدات، تمجیدات، بزرگی، کبریائی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ بے شمار درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ سے پیوستہ ہمارا موضوع آیت الکرسی کے حوالے سے چلا آ رہا ہے، جس میں ہم نے آیت الکرسی کے فضائل اور اجمالی خاکہ بھی پیش کیا۔ اس کے علاوہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، اگرچہ اللہ کے کلمے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے اپنے بساط کے مطابق، طاقت کے مطابق اس کی افہام و تفہیم، اس کو سمجھانے اور سمجھنے کی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی۔ کلمہ توحید رب تعالیٰ کا دعویٰ اور اس کے جو دلائل ہیں، دلائل میں سے پہلی دلیل رب نے ارشاد فرمایا، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں، عبادت کے لائق نہیں مگر وہی۔ کیوں یا رب، اور کیوں کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ اس لیے کہ ان میں یہ صفت نہیں پائی جاتی، الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے اس کی ذات موجود ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کی ذات کو فنا نہیں، اس سے پہلے عدم نہیں، اور یہی نہیں کہ بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، بلکہ اپنی ہمیشگی کے لیے، اپنی ذات کی بقا کے لیے وہ کسی کا محتاج بھی نہیں۔ القیوم، خود اپنی ذات کو قائم کیے ہوئے اور دوسروں کو قائم کرنے والی ذات۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز رب تعالیٰ کے اس کلمے دعوے کی دلیل، دوسری دلیل جو ہے اور تیسری دلیل، اس پہ چند گزارشات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی، ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ پہلی دلیل کیا تھی؟ کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اور وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کی ذات میں قیومیت کی صفت ہے۔ دوسری دلیل لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے۔ اگر کوئی عبادت کرنے والا شخص کسی کی عبادت کرتا ہے اور جس کو وہ رب بنائے بیٹھا ہے، جب عبادت کے وقت، پکار کے وقت، دعا کے وقت وہ اس سے کچھ مانگے اور وہ سویا ہوا ہو، تو کیا وہ اسے جواب دے گا؟ وہ کیا اس کی حاجت روائی، مشکل کشائی کر سکے گا اگر جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ سویا ہوا ہو یا وہ اونگ میں ہو، نیند میں ہو؟ یقیناً نہیں۔ تو رب نے فرمایا کہ گویا رب ہونے کے لیے صفت ثانی کیا ہونی چاہیے، دوسری کون سی صفت ہونی چاہیے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، رب وہ ہوگا جسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی نیند کا جھونکا آتا ہے۔ نیند سے جو پہلے کی چیز ہے، اونگ ہی تک نہیں آتی اسے، وہی رب ہونے کے جو ہے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی رب ہو سکتا نہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کے بے شمار دلائل اگرچہ موجود ہیں، ہم احادیث سے ایک دو واقعات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے محبوب ترین ہستیوں میں سے، پاک پیغمبروں میں سے، اولو العزم من الرسل میں سے۔ بخاری میں روایت ہے، قام خطیبا فی قومہ، اپنی قوم میں کھڑے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں،
لوگوں کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ایک پوچھنے والے نے پوچھا، اے موسیٰ بتائیے من اعلم الناس یا من اعلم فی الارض، سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے، سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا میں نبی ہوں، میرے پر وحی کا نزول ہوتا ہے، تو یقیناً نبی جو ہے اس کے پاس زیادہ ہی علم ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرما دیا انا اعلم الناس، میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی، کیوں؟ کیونکہ علم کی تفویض یا علم کی نسبت کس طرف کرنی چاہیے تھی؟ اللہ کی طرف۔ اللہ اعلم، یہ لفظ کہنے چاہیے تھے کہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا انا اعلم الناس، میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، تو رب نے فرمایا اے موسیٰ ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اشتیاق ہوا، شوق ہوا کہ یا رب وہ کون بندہ ہے، ملاقات چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا دو دریا جہاں پہ ملتے ہیں ان کے ملنے کی جگہ پر جو ہے چلے جاؤ، وہیں پہ وہ بندہ تمہیں مل جائے گا۔ یہ واقعہ جو ہے ہمیں ملتا ہے قرآن مجید میں، اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ کہف میں۔ جن حضرات نے خاص طور پہ ترجمے کے ساتھ اگر سورہ کہف پڑھی ہے تو وہ بہتر اسے سمجھ پائیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابی، اپنے ساتھی یوشع بن نون جن کا نام آتا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، رب تعالیٰ نے ایک نشانی مقرر کر دی دونوں کے لیے۔ کیا نشانی تھی؟ کہ اے موسیٰ اپنے کھانے کے لیے زیادہ راہ کے لیے کچھ لیتے جانا اور مچھلی لیتے جانا۔ جب مچھلی لے کر گئے تو ظاہر مچھلی کو انسان جب نکالتا ہے تو وہ مر جاتی ہے، مردہ ہوتی ہے، تو انہوں نے جو اپنے تھیلے میں ڈالا یا اپنے پاس اس مچھلی کو رکھ لیا۔ فرمایا کہ اس نشانی یہ ہے اس بندے کی جگہ کی جہاں تمہیں وہ بندہ ملے گا کہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی جائے گی اور خود اپنا راستہ بنا لے گی، جہاں یہ واقعہ پیش ہے وہیں پہ تمہیں میرا محبوب بندہ مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ چلتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ ایک جگہ رکتے ہیں، ایک پتھر کے پاس، بڑے پتھر کے پاس سستانے کے لیے رک جاتے ہیں۔ نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام جو ہے سو جاتے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ جو مچھلی تھی یہ وہی مقام ہوتا ہے جہاں خضر علیہ السلام کی ملاقات ہونی تھی ان سے۔ تو اتنے میں یوشع بن نون دیکھتے ہیں کہ جو ان کے پاس تھیلا ہے یا جو بھی چیز ہے اس سے مچھلی نکلتی ہے، دریا میں جاتی ہے اور خود اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام کو بتاؤں گا، لیکن جب تک وہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ جاگیں انہیں بتاؤں، وہ بھول چکے ہوتے ہیں۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام جاگتے ہیں، آگے کا راستہ دونوں طے کرتے ہیں کہ چلو آگے چلتے ہیں۔ ایک مقام پر پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام کو بھوک سستانے لگتی ہے، بھوک لگ جاتی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے ایک بندہ، اللہ کا بندہ، اسے بھوک لگ گئی۔ کیا ایسا رب ہو سکتا ہے کہ جسے بھوک بھی لگے؟ اگر رب کوئی ہوتا تو سب سے پہلے اس کے مستحق رب کے بعد انبیاء کو ہونا چاہیے تھا، لیکن رب نے ان کی قصص کو، ان سارے قصوں کو قرآن مجید میں بیان کر کے یہ بات سمجھا دی کہ میرے علاوہ کوئی رب ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان بندوں میں یہ عاجزی ہے، یہ کمزوریاں ہیں، یہ سب میرے محتاج ہیں۔ جس کو بھوک لگ جائے وہ رب ہو نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے صحابی کو آتنا غداءنا، ہمارا غدا کہتے ہیں دن کا جو کھانا ہوتا ہے، لنچ کو غدا کہتے ہیں۔ فرمایا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ بے شک ہم اس سفر سے اکتا گئے، تھک گئے، ہمیں اس سفر نے کیا کر دیا؟ تھکا دیا ہے۔ ہمارا جو لنچ تھا، ہمارا دن کا کھانا ہے، وہ لے آئیے۔ معلوم ہوا کہ جس ہستی کو تھکاوٹ ہو جائے، جس ہستی پر نیند کا غلبہ ہو جائے اور جو ہستی کھانے کی محتاج ہو، وہ رب ہو سکتی نہیں ہے۔ یہودیوں نے گویا کہ
تمام لوگوں نے تقریباً اپنے انبیاء کے حوالے سے غلو کرنے کی کوشش کی، یہودیوں نے بھی غلو کیا، تو یہودیوں کے لیے بھی یہاں میسج پیغام، اور رب نے ایک بات بتلا دی کہ جو ان چیزوں کا محتاج ہو وہ کبھی رب نہیں ہو سکتا۔ یوشع علیہ السلام بتانے لگے کہ ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، کہ آپ نے دیکھا ہم ایک جگہ رکے تھے، جہاں رکے تھے تو میں تو بھول ہی گیا، وہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، میں وہاں مچھلی کو بھول گیا، مچھلی نکل گئی اور اپنا رستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری ملاقات ہونی تھی خضر علیہ السلام سے۔ واپس پلٹے اور واپس رب تعالیٰ نے کلام مجید میں جو قصہ نقل فرمایا اس میں ایک ایک لفظ پہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں اللہ کے بندوں کی عاجزی بھی نظر آتی ہے۔ واپسی یعنی آگے تھوڑا سا آئے ہیں، ایک مقام پر پہنچ گئے، تو پھر واپسی کا رستہ بھی انہیں معلوم نہیں، انہیں واپسی کا رستہ صحیح طرح معلوم نہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، کہ وہ جو پاؤں کے نشان تھے انہیں نشان کو دیکھتے دیکھتے انہی نشانوں کے پاس چلتے چلتے جو ہے اپنی منزل مقصود کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور واپس پلٹے۔ گویا کہ انہیں یہ بھی نہ معلوم ہوتا اگر ان کے شاید پاؤں کے نشان وہاں نہ بچتے کہ ہمارا جو ہے پیچھے کا رستہ کون سا تھا۔ معلوم ہوا کہ نبی علم الغیب بھی نہیں جانتا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام وہیں پر جان جاتے جہاں مچھلی نکلی تھی تھیلے سے یا اس چیز سے، اور وہیں پہ دریا میں اپنا رستہ بنا لیا۔ تو قرآن مجید میں کھول کھول کے رب تعالیٰ نے یہ قصص ہمیں بتائے، یہ واقعات ہمیں سنائے کہ جان جاؤ کہ نبی بھی اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ بھی سورہ کہف کی روشنی میں ہی ہمیں ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں جو باتیں سمجھ میں آئیں وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ نبی کو علم الغیب ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام مچھلی کے مقام پر جیسے ہی وہ بھاگنے لگتی اسی کو پکڑ لیتے۔ اسی طرح اگر اس کے پاس علم الغیب ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے قدموں کے نشانوں کو دیکھنے کی ضرورت نہ ہوتی، بلکہ ویسے ہی جو ہے وہ واپس پلٹ جاتے اور وہاں پہ خضر علیہ السلام کو ڈھونڈ لیتے۔ تیسرا، عالم الغیب نبی نہ ہوتا۔ ایک تو یہ دلیل، سب سے پہلی دلیل کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا انا عالم الناس، سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، تو رب نے وہیں پہ جو ہے فرما دیا کہ اے موسیٰ آپ سے زیادہ علم والا، یعنی ایک اور چیز کا علم جو ہے کسی اور ہستی کے پاس ہے، کسی اور میری مخلوق میں سے ایک بندے کے پاس موجود ہے۔ تو رب کے علم کے کیا کہنے، معلوم ہوا نبی عالم الغیب، تمام چیزوں کے غیب کا علم اس کے پاس نہیں ہوتا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے انبیاء کے واقعات کو لے کر اور سن کر۔ اصحاب کہف کا بھی واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے کہ جب وقت کا بادشاہ، روایات کے مطابق نواس اس کا نام آتا ہے، وہ بڑا ظالم جابر اور مشرک قسم کا بادشاہ ہے۔ کچھ لوگ، کچھ جوان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قوم کے شرک سے بیزار ہیں۔ قوم شرک کرتی ہے، بتوں کی پوجا کرتی ہے، دوسری چیزوں کی پرستش کرتی ہے، تو قوم میں سے وہ چند جوان جو ہیں، قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ ان کا تعداد تو نہیں ہے، البتہ 7 تک ان کی تعداد جو ہے قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، تو اکثر لوگوں کی یا مفسرین کی یہی رائے ہے کہ 7 تک وہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو وہ 6-7 بندے جو تھے ان کا دل ان چیزوں کو نہیں مانتا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکیں۔ وہاں ایک مختلف روایات کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو قصے کی شکل میں مفہوم عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک میلہ لگتا ہے قوم کا، میلے میں جو ہے یہ معاملات ہوتے ہیں، لوگ شرک بھی کرتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ان میں سے ایک شخص جو ہے بیزار ہوتا ہے ان چیزوں سے، آ کر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے سستانے کے لیے۔ اتنے دیر میں ایک اور شخص آ جاتا ہے، اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے، چوتھا، گویا کہ 6 یا 7 بندے جوان جمع ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں،
اور ایک دوسرے سے ڈر بھی رہیں کہ اگر میں نے ما فی الضمیر میرے دل میں جو ہے کہ میں اس شرک سے بیزار ہوں، اپنے ساتھی کو بتاتا ہوں تو میرے لیے کوئی خطرہ نہ ہو جائے کہ وقت کا بادشاہ کہے کہ تو کسی اور کوئی عبادت کرتا ہے یا کسی اور کو معبود مانتا ہے تو میرے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اتنے میں جو ہے ایک بندہ ہمت کرتا ہے اور پوچھتا ہے، ہاں بھائی بتلاؤ کہ ہم سب کیا ماجرا ہے کہ سب میلے میں مصروف ہیں، ہم 6-7 بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے ما فی الضمیر اپنے دل میں جو بات ہوتی ہے کہ ہم ان کے شرک سے بیزار ہیں، ہمیں جس نے پیدا کیا ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، ہمارا دل نہیں مانتا کہ ان بتوں کی عبادت کریں یا اس رب کے علاوہ کسی اور کو خالق مالک معبود سمجھے۔ سب یہی بات جو ہے بتاتے ہیں، سب کہتے ہیں ہم سب کا جو ہے کنسیپٹ نظریہ ایک ہی ہے، سب کی سوچ ایک ہی ہے۔ اب کیا کریں؟ وہ اپنی عبادت وغیرہ کرتے ہیں، چھپ چھپا کے جو ہے رب کی عبادت جس طرح اس شریعت میں موجود تھی تو وہ کرتے ہیں۔ اتنے میں بادشاہ کے کانوں میں خبر چلی جاتی ہے کہ ایسے 6-7 جوان ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں اور وہ ہمارے میلوں میں یا بتوں کے سامنے یا کسی اور کے سامنے جھکتے بھی نہیں ہیں۔ بادشاہ انہیں بلواتا ہے، سارے چیزیں انفارمیشن معلومات ان سے لیتا ہے، سب یکجباں ہو کر یہی کہتے ہیں کہ ہمارا خالق مالک جس نے ہمیں پیدا کیا وہی عبادت کے لائق ہے، تو ہم اسی کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ بادشاہ انہیں مہلت دیتا ہے کہ بھائی سدھر جاؤ ورنہ تمہیں سزا ملے گی۔ یہ چلے جاتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں کہ اگر ہم اسی علاقے میں رہتے ہیں تو اس علاقے میں رہتے ہوئے عبادت کرنا بھی مشکل اور ہم جو ہے پکڑے جائیں گے اور ہمیں سزا ہو سکتی ہے، ہم کسی ابتلا آزمائش میں پھنس سکتے ہیں، تو کیا کریں؟ وہ 6-7 جوان جو ہے ہجرت کرنے کی سوچتے ہیں، وہاں سے نکل پڑتے ہیں، ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ جب غار میں آتے ہیں تو غار میں جب وہاں رکتے ہیں، سستاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو رب تعالیٰ ان پر نیند کو غالب فرما دیتا ہے، اور 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ پورے 300 سے اوپر 309 سال تک تقریباً انہیں اس غار میں رب تعالیٰ ان پر نیند کو غالب فرما دیتا ہے اور انہیں سلا دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا اس قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض ولن ندعو من دونه الہا، کہ جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے یا قوم کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے علاوہ ہرگز کسی کو معبود نہیں سمجھتے اور نہیں پکاریں گے۔ رب نے جب انہیں سلا دیا لگ بھگ 308-309 سال تو فرمایا تحسبهم ایقاظا وهم رقود، دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، ایسی ان کی کیفیت تھی، ایسے انہیں سلایا رب نے کہ جب کوئی دیکھتا تو یہ سمجھتا یہ تو جاگ رہے ہیں، لیکن وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، لیکن اصل میں وہ کیا تھے؟ وہ سو رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم یہ ہماری ہی ذات تھی کہ انہیں کیا کرتے، کبھی دائیں کروٹ کی طرف دائیں جانب کی طرف لٹا دیتے، کبھی بائیں جانب کی طرف، ان کی کروٹیں بدلنے والے بھی ہم ہی تھے۔ جب اتنا عرصہ گزر گیا تقریباً 309 سال، باہر سب کچھ ہوتا رہا لیکن اس غار کی طرف مزید رب نے کوئی نہ بھیجا، وہیں پہ سلائے رکھا۔ جب وہ جاگے تقریباً 309 سال بعد تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے قالوا کم لبثتم، کہ تم کتنا عرصہ یہاں پہ رہے، کتنا عرصہ تمہیں ہو گیا، کتنا وقت ہو گیا یہاں سوئے ہوئے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہنے لگے کہ ہم یومن او بعض یوم، ایک دن یا کچھ چند ہی دن جو ہے یا دن کا کچھ حصہ ہم رکے ہوں گے یا سوئے ہوں گے۔ انہیں یہ تک نہیں معلوم کہ 309 برس ہو چکے انہیں غار میں سوئے ہوئے۔ پھر یہ وہی واقعہ پچھلی نشست میں ہم نے حضرت عزیر علیہ السلام بعض روایات کے مطابق یا کسی نبی کا جو ہے ذکر کہ انہیں رب نے 100 سال تک سلا دیا، لیکن وہاں موت کا ذکر ہے،
موت کو طاری کر دیا، یعنی انہیں وفات ان کی ہو گئی تھی اور پھر رب نے انہیں جگایا، زندگی عطا کی۔ یہاں پہ سونے کا ذکر ہے، اصحاب الکہف کو کیا کیا؟ رب نے سلا دیا۔ اچھا، جو بھی موحد ہوتا ہے، رب کی توحید کو بیان کرتا ہے، اس پہ آزمائشیں بھی آتی ہیں اور وہ اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ 6 سے 7 نوجوان کیا تھے؟ یہ اللہ کے ولی بھی تھے، اولیاء اللہ بھی تھے۔ جب انہیں جگایا گیا تو ان اللہ کے ولیوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم 309 سال سے یہاں بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، سو رہے ہیں، بلکہ کہنے لگے کہ ہم دن کا کچھ حصہ جو ہے، کچھ گھڑیاں ہی ہم جو ہے یہاں سو رہے تھے۔ ایک بندے کو بیچتے ہیں، جاؤ بھائی کوئی راشن پانی لے آؤ، کھانے وغیرہ جو ہے ہم کھا لیتے ہیں۔ وہ شخص باہر جاتا ہے، دیکھتا ہے باہر کا سارا ماحول ہی تبدیل ہے، شہر پورا تبدیل ہے، مارکیٹیں وہ نہیں جو وہ چھوڑ کے آئے تھے۔ وہاں سے چیز خریدتا ہے، اپنے جو رقم یا اس وقت کی جو بھی کرنسی یا جو معاملہ ہوتا ہے وہ جب دیتا ہے، وہ کہتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو، کون سی مخلوق ہو، کون سی صدیوں پرانی چیز ہمیں لا کے دکھا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم کل ہی تو گئے تھے، کل ہی تو ہم اس علاقے سے نکلے تھے اور ابھی تم کہہ رہے ہو کہ 300 سال پرانے یہ کرنسی ہے۔ تو گویا کہ ان اللہ کے ولیوں کو یہ تک نہیں پتہ، قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ 309 سال اس غار میں رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس پر نیند کا غلبہ ہو جائے وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق تو ہو سکتی ہے لیکن وہ خالق ہرگز نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک سفر کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، رکتے ہیں۔ صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب جو ہے سونے کی تیاری فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ فجر کے وقت ہمیں جگا دینا، فجر کے وقت ہم سب کو جگا دینا نماز کے وقت، اور خود سب آرام فرماتے ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ مستعد ایکٹیو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جیسے ہی فجر کا وقت ہوگا جگا دوں گا، لیکن اللہ کی کرنی ایسی کہ بلال رضی اللہ عنہ خود سو جاتے ہیں۔ جب سورج نکلتا ہے، سورج کی شعاعیں، کرنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑتی ہیں، آپ کو روشنی تھوڑی محسوس ہوتی ہے، آنکھ کھلتی ہے۔ فرماتے ہیں بلال کیا ماجرا ہے؟ میں نے آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ہمیں جگانا۔ بلال کہتے ہیں کہ جس چیز کا غلبہ آپ پر ہو گیا وہی چیز مجھ پر غالب آ گئی، یعنی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نیند غالب آ گئی، نہیں اٹھ سکے، مجھے بھی نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا، میں بھی سو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ یہاں سے فوراً اگلے بستی یا اگلی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، تمام انبیاء کے سردار اور امام، اگر رب کے علاوہ کوئی معبود مخلوق میں سے ہو سکتا تھا تو شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اختیارات دیے جاتے، لیکن اللہ نے فرمایا معبود ہونے کے لیے یہ صفت لازمی ہونی چاہیے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ معبود کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے، آپ کو یہ نہ معلوم ہو سکا کہ فجر کا وقت ہو چلا، فجر کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ سوتے رہے یہاں تک کہ سورج کی کرنیں یا روشنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے۔ تو رب کی صفت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کی صفت کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے۔ یہ تھی دوسری دلیل۔ تیسری دلیل ہم دیکھتے ہیں کہ آیت الکرسی میں اللہ نے یہ سمجھانے کے لیے کہ میں ہی تمہارا معبود برحق ہوں، تیسری دلیل کیا ارشاد فرمائی کہ معبود برحق ہونے کے لیے، رب حقیقی ہونے کے لیے کیا صفت ہونی چاہیے؟ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ رب کی ملکیت میں ہے، رب ہی اس کا مالک ہے۔ آسمانوں پہ جو کچھ ہے، آسمانوں میں سدرۃ المنتہا ہے، قلم ہے، عرش ہے، کرسی ہے، ساتوں آسمان ہیں، نورانی مخلوقات فرشتے ہیں، انبیاء کی ارواح ہیں، جنتیوں کی ارواح ہے، دوزخیوں کی ارواح ہیں، جو کچھ معاملات ہیں جنت جہنم کے، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں، اللہ کی ملکیت میں ہے۔
فرمایا آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور زمین کے اندر جو کچھ ہے پوری کائنات جو ہے اسی کی ہے، یہ بلند بالا پہاڑ اسی کے ہیں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پرندے، یہ درندے اور یہ مخلوقات تمام کی تمام کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کے سارے خزانے۔ تو رب نے فرمایا معبود برحق ہونے کے لیے کیا صفت ہونی چاہیے؟ تیسری، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ آپ کی ملک میں ہونا چاہیے۔ کسی میں اگر یہ خصوصیت ہے تو پھر آگے کا مرحلہ سوچا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں کہ ہر چیز جس کی ملک میں ہو، سب چیزوں کا خالق اور مالک جو ہو۔ فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اذا اراد امرا ان یقول له کن فیکون، کہ کسی چیز کا جب ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن فیکون، کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا ربک یخلق ما یشاء ویختار، تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ تخلیق فرما دیتا ہے۔ وما کان لہم الخیرہ، ان کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ گویا کہ رب کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز تخلیق کر لے، وہ کوئی چیز اللہ رب العزت جیسی یا اس کی مخلوق کے جیسی بنا لے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، کہ وہ جسے چاہتا ہے نر عطا کر دیتا ہے، بچہ عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بچیاں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں کی جوڑیاں عطا فرما دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ یہ سب کس کے ملک میں ہے؟ یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العزت کے اختیار میں۔ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے اس کے علاوہ، کوئی بچے بچیاں دینے والا نہیں ہے اس کے علاوہ۔ زکریا علیہ السلام لگ بھگ 100 سال سے اوپر، 120 سال کی عمر بھی بعض روایات میں آتی ہے، اس عمر میں مایوس نہیں ہوتے، اور مریم علیہ السلام کے پاس جو ہے بے موسم پھل دیکھ کے تمنا کرتے ہیں یا رب جسے تو نے بے موسم پھل دے دیے تو کیا مجھے تو بے موسمی اولاد نہیں عطا کر سکتا؟ میری عمر ایسی نہیں کہ مجھے اولاد دی جائے، بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن یا اللہ میں تجھ سے مایوس نہیں۔ رب سے دعا کرتے ہیں اور رب جو ہے انہیں اولاد سے نوازتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر رب نے ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، فرمایا کہہ دیجئے اے نبی کہ تمام چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے تو چاہے اسے بادشاہی دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے تو بادشاہی چھین لے۔ چاہے تو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے اور جیل کے زندان سے نکال کے تو مصر کے خزانوں کا مالک بنا دے، یہ تیری ہی قدرت ہے اور تیری ہی بادشاہی ہے۔ تو عز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہے عزت عطا کر دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھوں میں ہی کیا ہے؟ تمام قسم کی خیر۔ ہر قسم کی خیر کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ پیسہ خیر کا مالک نہیں ہے۔ فیم، شہرت، کوئی یہ سمجھتا ہے مجھے شہرت مل جائے تو مجھے عزتیں مل گی، نہیں، رب نے فرمایا تو عز من تشاء، کہہ دیجئے کہ تو ہی ہے جو عزتیں دینے والا ہے، تو ہی ہے جو ذلیل کرنے والا۔ تو جب بھی انسان عزت مانگے تو وہ کس سے مانگے؟ اللہ رب العزت سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے آپ کو شاید یہاں پہ یہ دعا مل جائے، ایک دعا یہ بھی تھی نماز کے بعد کے اذکار میں سے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی بھی اس چیز کو روک نہیں سکتا جو تو عطا کرنا چاہے،
کسی کو اولاد دینا چاہے، کسی کی کیا مجال کہ وہ اسے روک کے دکھائے، کسی کو رزق دینا چاہے، کاروبار دینا چاہے، کسی کی کیا مجال کہ وہ بندش لگا سکے۔ کیا ہم یہ سنتے نہیں ہیں عاملوں سے جو ویسے ہی پیسے کمانے کے چکر میں بابے وغیرہ بنے ہوتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی آپ کے کاروبار میں بندش ہو گئی ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کہ رب آپ کو دینا چاہتا تھا الیاذ باللہ، اور کسی نے جادو کے ذریعے سے اس کو روک دیا، بند کر دیا، آپ کا رزق کا دروازہ بند کر دیا۔ رب فرماتا ہے رزق میرے ہاتھ میں ہے، رزق میں نازل فرماتا ہوں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں سے تمہارا رزق آتا ہے، آسمان سے رب نے نازل کیا، یہاں کسی بابا جی نے یا کسی جادوگر نے جو ہے وہ پتہ نہیں روک لیا۔ تو رب فرماتا ہے ایسا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت، جو تو دینا چاہے اسے روکنے والا کوئی نہیں، ولا معطی لما منعت، جس چیز سے تو منع کر دے اس کو کوئی دے سکتا نہیں۔ تو فرمایا معلوم ہوا کہ جو رب دینا چاہے وہ روکنے والا کوئی نہیں، جو وہ روک دے اسے دینے والا کوئی نہیں۔ اسی طرح رب نے ارشاد فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، کہ جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو کہ ہمیں اولاد دے دے، ہمیں ہمارا جو ہے بیڑا پار کر دے، ہماری کشتی کو پار لگا دے، ہمیں رزق دے دے، ہمیں کاروبار نوکری دے دے، ہمیں چھوکری دے دے، کچھ بھی۔ ظاہر ہے ازواج کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں کہ بھائی شادی نہیں ہو رہی، ہماری شادی کرا دیں، بابا جی ہماری کیا کرتے ہیں؟ شادی کرا دیں۔ کسی کے پاس کس مسئلے سے رب نے کیا ارشاد فرمایا والذین تدعون من دونہ، رب کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، کھجور کو چھوڑو، کھجور کی گٹھلی اسے بھی چھوڑو، کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے بالکل باریک سا، ما یملکون من قطمیر، وہ بھی ان کی ملکیت میں نہیں، وہ بھی تمہارے خالق اور مالک کی ملک میں ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہی اس چیز کا مالک ہے۔ یہ لوگ تو اس کی ملکیت بھی نہیں رکھتے، یہ بھی انہوں نے تو نہیں بنائی، رب نے بنائی ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اور اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار بھی نہیں سن سکتے۔ معلوم ہوا اللہ کے علاوہ چاہے کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو، جس کو بھی انسان پکارے وہ ہماری دعاؤں کو بھی نہیں سن سکتا۔ ہر آن میں، ہر گھڑی میں دعاؤں کو سننے والی ذات صرف رب کی ہے۔ سورہ سبا میں ارشاد فرمایا قُلِ ادعوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہہ دیجئے کہ رب کے علاوہ جنہیں تم معبود سمجھتے ہو، ما یملکون مثقال ذرۃ، وہ ذرہ برابر کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے۔ یعنی ایک ذرے کی کیا حیثیت ہے، وہ بھی ان کی ملکیت میں نہیں ہے۔ جو کچھ عطا کیا رب نے عطا کیا، ان کی اپنی کوئی چیز تخلیق نہیں ہے۔ اور آگے اس کی بڑی بہترین مثالیں ہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ مجھے دکھاؤ جن کو تم رب کے علاوہ پکارتے ہو، أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا فِي الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ، کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح، مجھے دکھاؤ تو صحیح، انہیں کہو کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں یا آسمان میں کوئی چیز ایسی ہے جسے تم نے تخلیق کیا ہو، جسے تم نے پیدا کیا ہو۔ انسان نے آج روبوٹ بنا لیے، روبوٹ ہر چیز انسانوں کی طرح جو ہے گویا کام کرتے ہیں۔ آگے آنے والے وقت میں نہ معلوم انسانوں سے بھی زیادہ شاید ان کے برین ہو، معلوم نہیں کیا کچھ کر سکتے، لیکن بنانے والے کون ہے؟ انسان۔ اور انسان کو کس نے بنایا؟ رب نے۔ اور جو روبوٹ بنا رہے، اے آئی بنا رہے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جو بھی معاملات چل رہے ہیں دنیا میں، ان کو بھی کس چیز سے بنایا گیا؟ اسی چیز سے جو چیز اللہ کی ملک میں ہے۔ گویا کہ اصل خالق کون ہے؟ اللہ۔ کمال تو تب تھا نا کہ جو روبوٹ بنا رہے ہیں یا انسانوں کی طرح لوگ بنا رہے ہیں، مخلوق کی تخلیق کر رہے ہیں، تو وہ اپنے کسی جو ہے میٹر سے، کسی دھاتوں سے، اپنی چیزوں سے بناتے، لیکن جس چیز سے بھی، لوہے سے بنا رہے ہیں، تانبے سے بنا رہے ہیں، یا دنیا کی کسی بھی دھات سے کسی چیز کی تخلیق ہو رہی، وہ دھات بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی انسان اللہ کے خلقت جیسا خلقت نہیں بنا سکتا ہے، چاہے انسان سے بھی ایڈوانس چیز دنیا میں آ جائے، وہ بنانے والا بھی انسان ہوگا، اور انسان کو بنانے والا رب تعالیٰ خود ہے۔
تو اللہ کی تخلیق جیسی کوئی تخلیق نہیں کر سکتا۔ فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، کہ کہہ دیجئے جنہیں تم رب کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتے اور نہ اپنی مدد کر سکتے، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے تو تمہاری کیسے کریں گے۔ سورہ حج میں فرمایا إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، کہ بے شک تم جنہیں رب کے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سب کے سب مل جائیں، جنہیں بھی تم اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو، جن کے آگے جھکتے ہو، سب مل جائیں، دنیا کے سارے سائنسدان مل جائیں، ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، اور اگر مکھی بنانا تو دور کی بات، وہ کھانا کھا رہے ہیں، مکھی آ کے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، اس مکھی سے اپنی وہ چیز بھی واپس نہیں کر سکتے، تو وہ تمہارے خالق مالک معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ کہنے والے اتنی زیادتی اور اتنا کچھ کہہ جاتے ہیں، نہ معلوم کیوں کہتے ہیں، قرآن مجید کیوں نہیں پڑھا یا سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ کہنے والوں نے یہ بھی کہہ دیا، آپ کو واقعات مل جائیں گے، حوالے بھی مل جائیں گے، مجھ سے مطالبہ ہوگا میں بھی دے دوں گا۔ اولیاء اللہ سب سے بہترین، انبیاء کے بعد بہترین ہستیاں ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ صحابہ ہمارے اولیاء اللہ کی حیثیت سے ہم ان کی تعظیم عزت احترام کرتے ہیں نبیوں کے بعد، اور بعد میں جو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں انہی میں ایک ہستی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، دین کے حوالے سے ان کی بہت خدمات، اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی، کرامات کا بھی کوئی منکر نہیں، کرامات انبیاء سے ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن شریعت کے تناظر میں ہر چیز کو دیکھا جائے گا۔ کچھ چیزیں ایسی لوگ جو ہے غلو کر کے، کیا عیسائیوں نے غلو نہیں کیا؟ عیسائیوں نے بھی غلو کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، حالانکہ ایسا ہے تو نہیں، اور محبت میں کیا۔ تو ہم بھی جو ہے عوام الناس جو ہے محبت میں اور غلو کرتے ہوئے جو ہے ایسے قصے کہانیاں جوڑ دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اور اللہ کی گویا کہ شرکت میں اللہ کے ہاں اس کو شرک سمجھا جائے گا۔ کہنے والوں نے کہا لکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے ان کے ایک مرید کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو فرشتہ ملک الموت روحیں لے کر، ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کی روحیں جب وہ جمع کرتے ہیں تو شاید اکٹھا لے کے جا رہے ہوں، تو لے کے جا رہے تھے، انہیں بلایا گیا، شیخ صاحب ہماری مدد فرما دیجئے۔ انہوں نے ملک الموت سے رابطہ کیا، ملک الموت سے رابطہ کیا اور کہا کہ میرا ایک مرید ہے تمہارے تھیلے میں، تمہاری روحیں، جو روحیں تم لے کے جا رہے ہو اس میں میرا ایک مرید ہے، اس کی روح واپس کر دو۔ اس نے کہا کہ میں تو اللہ کے حکم سے سب کام کرتا ہوں، اور جس کام کا اللہ نے آرڈر دیا، حکم دیا، وہی کرتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ملتا ہے صرف وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نہیں دے سکتا، مجھے رب سے حکم نہیں۔ انہیں جلال آیا، انہوں نے فوراً جو ہے ہاتھ سے اس کا پورا تھیلا ہی چھین لیا، اور تھیلے سے ساری روحیں ماشاءاللہ پرواز کر گئیں اور سب میں واپس چل گئی، الیاذ باللہ۔ اور یہ اس پر عقیدہ رکھا جاتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ حوالہ مانگیں گے، حوالہ بھی میں دینے کا جو ہے وہ پابند ہوں، تو کیا یہ عقیدہ کیا قرآن کے صریح خلاف نہیں؟ رب فرماتا ہے میرے فرشتے میرے حکم کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے، اور رب گویا کہ رب کی قدرت پہ الیاذ باللہ جو ہے ضرب لگتی ہے، یا اس پہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اللہ رب العزت جو ہے روحوں کو لینا چاہ رہا ہے، اور دنیا کی کوئی مخلوق میں سے کوئی اسی کا عاجز بندہ ان روحوں کو واپس کرنا چاہتا ہے، اور وہ بندہ جیت جاتا ہے رب سے، الیاذ باللہ۔ یہ شرک اکبر نہیں تو کیا ہے؟ یہ ظلم عظیم نہیں تو کیا ہے؟ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے قرآن مجید میں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی، تعظیم عظمت کرنی چاہیے تھی، اس کی توحید کو ماننا چاہیے
چاہیے تھا، ایسا ان لوگوں نے نہیں مانا۔ تو ان چیزوں کو جو ہے ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ اتنے عاجز ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب قرآن مجید میں یہ نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے اقربا، اپنے اہل و عیال کو اللہ کا خوف دلائیے، رب کے عذاب سے ڈرائیے، تو آپ نے جو ہے کھڑے ہو کر سب کو جمع کیا، اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ کو، اپنے اہل و عیال چچا عباس کو، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، سب اہل و عیال کو جمع کر کے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں جو اے فاطمہ تم مجھ سے لینا چاہو دنیا کے مال سے مجھ سے لے لو، ولا اغنی عنکی من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میرا کچھ اختیار نہیں، جو رب مجھے اختیار دے گا وہ بھی اس کے اذن سے ہوگا کہ اے محبوب آپ اس کی سفارش کریں، اس کی سفارش آپ نہیں کر سکتے، تو میں اپنی مرضی سے میں سفارش کرنے والا بھی نہیں، یہ نہیں سمجھنا کہ میں آپ کا چچا ہوں، آپ کا بابا ہوں، آپ کا فلاں ہوں، یا میں آپ کا بھتیجا ہوں تو میں آپ کو کل قیامت کے دن بچا لوں گا، اللہ کے عذاب سے میں بھی نہیں بچا پاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عاجزی جو ہے بیان فرما رہے، اور ہم دیکھتے ہیں مختلف غزوات میں، غزوہ احد میں دندان مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہوئے۔ آپ اگر نفع نقصان کے مالک ہوتے تو آپ ہوتے، آپ سے بڑھ کر اور کون ولی ہو سکتا ہے، اللہ کا دوست ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر لگے، اگر اللہ کے علاوہ کوئی ان چیزوں پر نفع نقصان پہنچا سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے اپنے دندان مبارک شہید کراتے، اپنے پیارے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات پر جو ہے غمگین ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ان العین لتدمع وان القلب لیحزن وان بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، کہ اے ابراہیم بے شک آنکھیں نم ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن ہم وہی کہتے ہیں لا نقول الا ما یرضی اللہ بہ، ہم وہی کہتے ہیں جس پہ ہمارا رب راضی ہے، اور ہم تمہاری جدائی میں بہت غم زدہ ہیں، غمگین ہیں۔ آپ کچھ کر سکتے کسی مخلوق کے لیے یا اپنے نفع نقصان کے بھی مالک ہوتے۔ قرآن نے کہا قل لا املک لنفسی نفع ولا ضرہ، اے نبی کہہ دیجئے میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں۔ جب اپنے نفع نقصان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مالک نہیں تو لوگوں کے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ صرف وہی ذات جس کے قبضہ قدرت میں دنیا اور آخرت کی تمام خزانے اور تمام ہر چیز اسی کی ملک میں ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہی صرف عبادت کے لائق ہے، ہمیں خالص اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔